एहसास सबका। इमरान खान का गाड़ी आता है, सुबह का भी खाना देता है और शाम का भी खाना देता है। ये हुकूमत आई है, इसने खाना दिया है, तकरीबन 8 महीने हो गए हम यहाँ से लेके खा रहे हैं। मेरे जितने लोग भी आते हैं, मजदूर भी खाते हैं, लेडीज भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। और अज़्म है कि कोई भूखा ना सोए मेरे देश में। अब ये कोई नहीं कह सकता कि कोई मजदूर भूखा सोएगा। सब कुछ ठीक ठाक मिलते हैं, इज्जत के साथ मिलते हैं। क्योंकि ये एहसास है हर खाली शिकम का, एक जिम्मेदारी का, एक खुददारी का। इससे पहले जितनी हुकूमतें आई हैं किसी ने भी खाना नहीं दिया। और अज़्म है कि कोई भूखा न सोए मेरे देश में। मैं शाम को इस चौक में आता था तो 15 से 20 लेबर, वो बेचारा यहाँ ना उसके पास रोटी का पैसा ना उसके पास सराय का पैसा। था कठिन भी और मेहनत तलब भी काफी, मगर दुआओं की तलब ने सब कर दिया हो आसान जैसे। भूखा जब उसका पेट भरता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है। ऐसे लोग आते हैं जो दिल से दुआएं देते हैं और हमें बहुत अच्छा फील होता है, सुकून जो होता है ना दिल का, वो हमें मिलता है कि दुआएं सुन के लोगों की। इन्हीं दुआओं से चल निकला है इस एहसास का न रुकने वाला ये सिलसिला। हम ये इमरान खान के लिए बड़ा दवाएं देते हैं। दिल से तो दवा निकलती है बहुत कि अल्लाह उसको इज्जत दे दे। एक पूरा निज़ाम है ऐसे लोगों के लिए जिनका हम पे हक है। रियासत मदीना की जानिब पहला कदम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐसे मंसूबे की बुनियाद रखनी थी जिसमें हर फर्द की इज़्ज़त नफ्स को मद्देनज़र रखते हुए एक बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई मंसूबा बनाना था। और फिर फैसला हुआ कि मुल्क भर के गरीब व नादार अफराद में मुफ्त खाना तकसीम किया जाए। करोड़ों की आबादी के लिए बनाए गए इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए एक बाकायदा निज़ाम मुतारफ़ कराने की ज़रूरत थी, जिसके लिए मुशावरत हुई और फौरी तौर पर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी हमें, ख़ास तौर पे जहाँ तक लंगर खानों का सिलसिले की बात है, वो तो उनकी एक एक्सप्लिसिट डायरेक्शन थी कि आप लंगर खानों का सिलसिला शुरू करें एहसास के दायरे कार में। और फिर उनकी पॉलिसी डायरेक्शन थी कि इसके दायरे कार को बढ़ाएं। तो फिर हमने वो कोई भूखा ना सोए के नाम से ट्रक शुरू किए, और क्योंकि जब उनकी पॉलिसी डायरेक्शन थी तो फिर उस पर हमने प्रोग्राम स्ट्रक्चर किया कि ये किस तरह से हो सकेगा, किस तरह से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकेंगे कम से कम खर्चे में। प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि ज़ाहिर है वो इनिशिएटिव लेते हैं और वो इस मामले में जो है उनकी हिस्ट्री है कि वो उन्होंने कोई इरादा करते हैं काम करने का तो उसको फिर वो पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं। तो ये इस किस्म के जो चीज़ें थी इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने महसूस किया और गवर्नमेंट में आते साथ ही उन्होंने ये पनाहगाहें और जो है लंगर खाने इनको शुरू किया। इन लंगर खानों में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के साथ साथ ये अमर भी ज़रूरी था कि उन अफराद को कैसे खाना खिलाया जाए जिनके लिए यहाँ पहुँचना आसान नहीं था। इसीलिए इन तमाम अफराद के लिए एहतमाम किया गया खुसूसी तौर पर मोबाइल लंगर का, ताकि हर फर्द को पेट भर कर खाना फराहम किया जा सके। कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग जो मज़दूर मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके काम करते हैं और वो अपने ट्रैवलिंग में ही अपना वो वक्त ज़ाया उनका हो जाता है, जो उनका अर्निंग का टाइम होता है। ज़ाहिर है हर इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, और वो अपने एक जहाँ पे वो काम कर रहा है वो अगर काम बंद करके कहीं खाना खाने जाएगा तो उसका 3-4 घंटे उसके जो है ना वो सर्फ हो जाएंगे और पैसा उसका लग जाएगा जो उसने कमाई करनी है अपने खाने पे लगानी। अज़्म था कि भूखों को खाना तो खिलाना है, लेकिन इज्जत व वक़ार के साथ, निहायत शाइस्तगी के साथ। मोबाइल लंगर पे आने वाले शान से आते हैं और इज्जत से खाते हैं ताकि इनकी इज्जत नफ्स रहे बरकरार। मुझे याद है जो हाजी कैंप बस अड्डे के सामने जो लंगर बना था, उस लंगर से पहले मैं जब गई थी तो एक छोटी छोटी कढ़ाइयाँ होती हैं, वो पेशावर का कल्चर है, उसमें
وہ کڑھائی ہوتی ہے اور کوئی اپنی دوپٹے سے 100 روپے کوئی نکال رہا ہے اور کوئی اپنے برقعے سے 100 روپے نکال رہا ہے اور 200 نکال رہا ہے اور 4 روٹیاں لے کے وہ بیٹھ کے زمین پہ کھا رہے ہیں. مگر اب وہ لنگر ہے اور ہر کوئی جا کے وہاں کھانا کھا سکتا ہے. مطلب جو چپس بیچنے والا جو روزانہ کے 50 روپے کمائے گاڑیوں کو چپس بیچ کے اور وہ اس کو اگر وہاں فری کھانا مل جائے تو اس سے بڑی اس کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی. کیونکہ جس آدمی نے دن کے 60 روپے کمانے ہیں اور وہ 60 روپے وہ دیکھے گا 60 روپے کو کہ میں بچوں کے لیے کھانا لے جاؤں کہ میں خود کچھ کھا لوں اور اس کے منہ میں آپ کھانا ڈلوا دیتے ہیں. اسی کو ہم نے موبائل یونٹس جو ہیں جو ہمارے فوڈ ٹرکس ہیں وہ ایسا روٹ اس کا پلان کیا جاتا ہے جہاں پر ایسے مزدور اور لیبر کلاس جو ہے جہاں پر اپنے ورکنگ اسٹیشنز پہ جو ہے ان کا چکر لگا کے وہاں پہ ان کو فوڈ پیک جو ہم دے دیتے ہیں اور تاکہ وہ نا وہیں پہ بیٹھ کے اپنا کھانا کھائیں اور صاف ستھرا ہائیجینک اور بڑا زبردست کھانا ان کو ملتا ہے. جو مزدوری کرتے ہیں اس کا بچت ہو جاتا ہے تو اپنا بہن بھائی کے لیے بیٹوں کے لیے کچھ چیز خرید کے لے جا سکتے ہیں. اور اس طرح وہ تو پھر تو آدمی وہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ تو ہوٹل میں خرچ ہو جاتے ہیں. احساس پروگرام کے تحت ملک بھر کی 39 پناہ گاہوں کے علاوہ لنگر خانوں میں روزانہ 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. ہر ماہ ان پناہ گاہوں میں آنے والے 1 لاکھ سے زائد مہمان مفت کھانا کھاتے ہیں جبکہ روزانہ 12,000 سے زائد افراد 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے پروگرام کے تحت موبائل لنگر اور دیگر ذرائع سے فائدہ اٹھانے والے افراد کی روزانہ تعداد 6,400 سے زائد ہے. اس طرح روزانہ 19,000 سے زائد افراد احساس پروگرام کے تحت ان لنگر خانوں کے مہمان بنتے ہیں. ہر پناہ گاہ میں قائم لنگر خانے سے ایک وقت میں 500 سے 700 افراد کو جبکہ موبائل لنگر سے 7 سے 800 افراد 2 سے 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جاتا ہے. 40 کے قریب ہمارے جو ٹرکس ہیں جو چل رہے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور وہ فوڈ سپلائی کرتے ہیں. اس میں جو ہے وہ سارا عملہ موجود ہوتا ہے. کھانے کی پیکنگ کی جاتی ہے اور دین جو ہے پوائنٹس کی طرف جو ہے موو کرتے ہیں ہم لوگ. فرسٹ جو ہے فیض آباد پہ جو ہے ہم کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, دین اقبال ٹاؤن اور پھر کھانا پل پہ آ جاتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ہمارے ڈیلی جو ہے وہ کھانا لوگوں میں مزدوروں میں تقسیم کیا جاتا ہے 750 شام میں اور 750 دن میں. اس عمل کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان لنگر خانوں کے قیام کے بعد یہاں کام کرنے والوں کی روزمرہ کارکردگی پر گہری نظر رکھی جائے. ایک شفاف نظام کے تحت یہاں آنے والے ہر فرد کی مہمان نوازی کے ہر مرحلے کو باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے. کہ ان چیزوں پہ کافی فوکس ہے ہمارا. صفائی پہ بھی ہے, کھانے کی کوالٹی پہ بھی ہے, لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اس پہ بھی ہمارا بہت عملے کا بہت فوکس ہوتا ہے. مانیٹرنگ ٹیمز کا بہت فوکس ہوتا ہے. ان چیزوں کا دائرہ کار بڑھا بھی رہے ہیں اور کوالٹی اور ڈگنیٹی پہ فوکس بھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان لنگر خانوں میں روزانہ ایک ہی جیسا کھانا کھلایا جا رہا ہو بلکہ یہاں روزانہ مختلف کھانا بنایا جاتا ہے. یہ خوش آئند امر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لنگر خانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد کو فائدہ پہنچایا جا سکے. اس کار خیر میں حصہ ڈالنے والے بھی انگنت ہیں. تاہم اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو کالیگز ہیں پارلیمنٹ میں انہوں نے ہیلپ کیا ہے, اپنے علاقوں میں جگہ لے کے دیا ہے, مگر جگہ کی ایک اسٹرکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی اپنے ڈیرے پہ بنوانا چاہے, ایسا نہیں کہ کوئی اپنی بلڈنگ میں بنوانا چاہے. وہ جگہ ہوگی, اگر ہسپتال کے باہر ہوگا, اگر وہ کوئی مزدوروں کا اڈا ہوگا, وہ کوئی انڈسٹریل ایریا ہوگا, وہ کوئی ریلوے اسٹیشن ہوگا, وہ کوئی سبزی منڈی ہوگی, جہاں جسٹیفیکیشن ہوگی لنگر بنانے کی تو وہاں پہ ہم ان کو زمین انڈر این MOU دیتے. وزیر اعظم عمران خان کا ماننا ہے کہ جب ایک ریاست مستحق افراد کے گھر کھانا پہنچانے کی ذمہ داری لے گی اور مستحق افراد 2 وقت کا کھانا کھا سکیں گے تو اللہ کی برکت اس ملک پر نازل ہوگی. کوئی بھوکا نہ سوئی پروگرام کا مقصد محنت کشوں کو بہتر کھانا فراہم کرنا ہے. اپنے بیگانے کی تمیز کے بغیر کسی کو بھی کھانا کھلانا بہترین عمل ہے کیونکہ ہمارا مذہب یہ ترغیب دیتا ہے کہ کھانا کھلانے سے دوزخ سے رہائی اور جنت میں ٹھکانہ یقینی ہے. احساس میں بنیادی طور پر وہی فیلنگ, وہ احساس جو ایک
انسان دوسرے انسان کے لیے محسوس کر سکتا ہے. بیسیکلی یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے, وہ ایک چیز ہے جو وزیر اعظم صاحب اپنے عوام کے لیے محسوس کرتے ہیں. احساس پروگرام کی دیگر شہروں تک توسیع کا کام جاری ہے. راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، پشاور اور فیصل آباد میں یہ لنگر خانے فعال کیے جا چکے ہیں. حال ہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں موبائل لنگر خانے کا افتتاح کیا ہے. اس موبائل وین سے روزانہ 10,000 لنچ باکس مختلف جگہوں پر تقسیم کیے جا رہے ہیں. حکومت کا یہ عزم ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا دائرہ کار پورے پاکستان تک پھیلایا جائے، کیونکہ اس احساس کے بدلے ملے گا وہ اجر جو اس ریاست اور اس میں رہنے والوں کے درمیان قربت کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس نے جب دعا دی اور اس نے یہ کہا کہ یہ تو مجھے پہلے پاکستان میں ملا ہی نہیں، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ اس طرح سے بھی میری عزت ہو سکتی ہے. وہ ہمیں اس کا ملتا ہے کہ یہ ہمارا ریٹرن ہے، کہ یہ اپریسیشن جو ہے اگر یہ پرائم منسٹر کو مل رہی ہے، لوگ دونوں ہاتھوں سے دعا دیتے ہیں اور پاکستان بیت المال کو اور جو پرائم منسٹر کی ساری ٹیم ہے اس کو جب دعائیں دیتے ہیں تو یہی ہماری اپریسیشن ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی ٹیم نے اٹھایا یہ نیک قدم جس کا دائرہ کار مزید بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ہر مستحق تک یہ کھانا عزت اور محبت کے ساتھ پہنچایا جا سکے. ہمارا طرف سے تو عمران خان کا تو سارا ووٹ بھی دینا ہے، ابھی بھی دے رہے اور پھر بھی دے گا. ہمارا تو وزیر اعظم ہے. دل و جان تو ہمارے وہ پہلے 1993 سے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کو اپنا دل بھی دیں اور جان بھی دیں. لیکن یہ احساس جو ہمارے مزدور طبقے کا کیا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اور ان کی ٹیم تو اس احساس کو جگانے کے لیے شبانہ روز جد و جہد کر رہی ہے. ضرورت ہے آپ کے تعاون اور نشاندہی کی تاکہ وزیر اعظم اور حکومت پاکستان آپ کے دلوں کی محبت کا حق ادا کر سکیں.